بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفسیر کے مصادر و مآخذ کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے تفسیر کے 4 مصادر بیان کیے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تفسیر کا اگلا ماخذ بیان کریں گے، جو 5واں ماخذ ہے، جس کا نام لغت ہے، لغہ عربیہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا تعارف ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کون کون سے عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا عنوان تفسیر القرآن باللغت العربیہ کا تعارف و اہمیت ہے۔ دوسرا، لغت ماخذ تفسیر کیوں ہے، یعنی اس کو ہم بطور ماخذ کی کیوں لے رہے ہیں۔ تیسرا عنوان تفسیر باللغت العربیہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اور چوتھا، تفسیر باللغہ کی حجیت، یعنی یہ مقبول ہے یا نہیں ہے۔ پانچواں، تفسیر میں لغت سے استفادہ کی صورتیں، اس کی کتنی صورتیں ممکن ہیں وہ بتائیں گے۔ تفسیر باللغہ کے مصادر کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تفسیر باللغہ کی اہم تفاسیر و کتب، آخر میں ہم اس ماخذ سے متعلق اہم تفاسیر بھی ذکر کریں گے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ تفسیر باللغہ زیادہ سے زیادہ کرے یا اس کی مصادر و مآخذ دیکھ لے تو وہ ان تفاسیر کا رجوع کر سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تفسیر القرآن باللغہ کا تعارف، یعنی قرآن کی تفسیر جب ہم لغہ عربیہ سے کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ مراد خداوندی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے الفاظ، ان کی لغوی و شرعی معانی اور طریقہ استعمال کو مد نظر رکھ کر تفسیر کرنے کو تفسیر القرآن باللغت العربیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ عربی زبان کا سہارا لیتے ہیں، عربی زبان کی لغوی و شرعی معانی کا سہارا لیتے ہیں اور عربی زبان کے طریقہ استعمال کا سہارا لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے کسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو تفسیر القرآن باللغت العربیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا عنوان ہے کہ لغت ماخذ تفسیر کیوں ہے، یعنی اس کو ہم نے بطور ماخذ کی کیوں لیا ہے۔ اس کی 2 پوائنٹ ہیں۔ قرآن کی اپنی زبان عربی ہے، اس کی مفردات اور مدلولات کی سمجھ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اسے غلطی میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی قرآن کی زبان عربی ہے، تو اگر ہم جو لغہ عربیہ کی مفردات ہے، لغہ عربیہ کی مدلولات ہے، ان کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور غلطی واقع ہوگی، کیونکہ اہل لسان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے میں، تو اس لیے ہم نے اس کو بطور ماخذ کے لیا۔ صحابہ و سلف نے خود قرآن کی تفسیر عربی لغت سے بھی کی ہے، یعنی جو ہمارے اسلاف ہے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لغہ عربیہ سے کی ہے، لہذا اس لیے ہم اس کو بطور ماخذ کی لیتے ہیں۔ تفسیر باللغت العربیہ کا تاریخی پس منظر، اس میں 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ سلف کے ہاں تفسیر لغوی کیسی تھی یہ بتائیں گے۔ دوسرا مرحلہ اہل لغت کے ہاں تفسیر لغوی کا ہے، یعنی سلف نے تفسیر لغوی کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اہل زبان نے تفسیر لغوی کا اہتمام کیا ہے یا نہیں اور کس طرح کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے مرحلے میں کیا ہے سلف کے ہاں تفسیر لغوی۔ سلف چونکہ اہل زبان تھے اور قابل احتجاج زمانے کے تھے، یعنی ایسے زمانے میں تھے جس میں وہ کسی آیت کی تفسیر و تشریح کرتے تھے، اور اسی زمانے کو ہم قابل احتجاج زمانہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر لغوی حجت اور لازم القبول ہے۔
یعنی ان کی جو تفسیر ہے وہ بھی حجت ہے۔ اور مفسرین کے ہاں یہ قاعدہ بھی ہے ما ينقل عن السلف في التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة، یعنی سلف سے جو بھی تفسیر منقول ہے اگر انہوں نے لغہ عربیہ کا سہارا لیا ہے تو وہ حجت ہے۔ دوسرا مرحلہ اہل لغت کے ہاں تفسیری لغوی کا ہے، پہلا تو سلف کے ہاں تھا، دوسرا اہل لغت کے ہاں۔ ان کی تفسیر لغوی بھی مقبول ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سلف کی تفسیر کے خلاف نہ ہو اور عرب کے عام محاورات و استعمالات کے موافق ہو، یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر اہل زبان کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر ایسی ہو کہ ہمارے اسلاف کی تفسیر کے مخالف نہ ہو، صحابہ نے جو تفسیر کی ہے اس سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ عرب کے جو محاورات ہے اس کی بھی موافق ہو۔ اگر اہل زبان کوئی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو عرب کے محاورات کے مخالف ہے یا اسلاف کی تفسیر کے مخالف ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تفسیر باللغہ کی حجیت، کن صورتوں میں ہم کہیں گے کہ لغہ عربیہ سے جو تفسیر کی گئی ہے وہ حجت ہے، وہ مقبول ہے؟ تو یہ 4 صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اہل لغت نے مفردات قرآنیہ کی تفسیر کی جو صحابہ و تابعین کی تفسیر کے موافق ہو تو قبول کی جائے گی، یعنی یہ حجت ہے اور یہ قابل قبول ہے کیونکہ صحابہ و تابعین کی تفسیر کے موافق تفسیر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ نے تفسیر کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، اور اہل لغت اہل لسان کی جو تفسیر ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اہل لغت کی تفسیر لغوی سلف کی تفسیر کے خلاف اور اس سے باطل کرنے والی ہو، ظاہری بات ہے کہ مقبول نہیں ہوگی، یہ حجت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ٹکراؤ آ رہا ہے سلف کی تفسیر کے ساتھ، اور یہ ہم پہلے عرض کر چکے تھے کہ جس تفسیر کا ٹکراؤ آ رہا ہو سلف کی تفسیر کے ساتھ تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اہل لغت کی تفسیر صحابہ کی تفسیر کے خلاف نہ ہو بلکہ تنوع کا اضافہ ہو، یعنی جو تفسیر صحابہ نے کی ہے بعینی ہی وہ تو نہ ہو لیکن اس میں کچھ اضافہ کیا ہو۔ تنوع کے اضافے کے کیا مطلب؟ مثلا آیت میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہو، سلف نے ایک معنی لیا، اہل لغت نے دوسرا، اور دونوں معنی مختلف ہے لیکن آیت دونوں کو شامل ہے، تو ایسی صورت میں بھی تفسیر قابل قبول ہوگی۔ اہل لغت نے ایسے الفاظ و مفردات کی تفسیر کی جن کی تفسیر سلف سے منقول نہ ہو تو بھی قبول کی جائے گی۔ یہ بھی ایک اضافہ ہے کہ ایک آیت ہے یا ایک لفظ ہے اس میں سلف سے کوئی تفسیر منقول نہیں ہے اور اہل لغت نے اس کی تفسیر کی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ یہ تفسیر باللغہ کی حجیت کا جو ہم نے ابھی بتایا جو 4 صورتیں تھیں وہ نقشے کے ذریعے سے آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ اوپر لکھا ہے حجیت تفسیر القرآن باللغہ، نیچے پہلی صورت کا بیان ہے ان یتوافق قول اللغویین مع اقوال الصحابہ والتابعین، یہ حجت ہے۔ ان یخالف قول اللغویین تفسیر السلف اللغوی، کہ اہل لغت کا قول یہ مخالف ہو اسلاف کے قول کے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ھذا قلیل جدا ولا يقبل۔ ان یکون فی تفسیر اللغویین اضافۃ من قبیل التنوع، یہ بھی ہم نے بتایا کہ اگر کوئی اضافہ ہو، مثلا ایک آیت میں بہت سارے احتمالات ہیں تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ ان یرد عنہم المعنى اللغوی ولا یکون واردا عند مفسری السلف، کہہ رہے کہ اہل لغت نے قرآن کی کسی آیت کی ایسی تفسیر کی ہے کہ وہ تفسیر صحابہ یا تابعین سے منقول نہیں ہے تو اس کو بھی لیا جائے گا۔ تو یہ نقشے کے ذریعے سے آپ کو تفسیر باللغہ کی حجیت بھی سمجھایا گیا ہے۔ یہی وہ 4 صورتیں تھی جو ہم نے اس سے پہلے والی سلائیڈ میں آپ کو بیان کی۔ تفسیر میں لغت سے استفادہ کی صورتیں، کتنی صورتیں ہیں؟ ہم تفسیر میں لغت سے کس طرح استفادہ کریں گے؟ یعنی اگر ہم کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں تو لغہ عربیہ کا سہارا لیتے ہیں، تو اس کی کتنی صورتیں ممکن ہیں؟ تو کہا اس کی 2 صورتیں ممکن ہیں۔ بیان معانی مفردات القرآنیہ، ایک استفادہ کی صورت یہ ہے کہ قرآن کی جو مفردات ہے ان کے معانی کو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی مفرد کلمات ہے ان کی معانی آپ بیان کر رہے ہیں لغت سے،
یہ ایک صورت ہے استفادے کی، اور اس کی معانی کو واضح کر رہے ہیں۔ دوسری صورت استفادے کی یہ ہے کہ بیان و اسالیب القرآنیہ، یعنی قرآنی اسلوب کو بیان کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ ہر زبان کی کچھ محاورات ہوتے ہیں، کچھ اسلوب ہوتے ہیں، ان اسلوب اور محاورات کو دیکھ کر اس زبان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن عربی زبان میں ہے، تو اس میں قرآن کی اسلوب کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کی تفسیر میں۔ لہذا اگر اہل لغت قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس کی اسلوب کو مد نظر بیان کر کے رکھتے ہیں، اس کی اسلوب کو مد نظر رکھتی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہے استفادے کی، اور یہ بھی جائز ہے۔ تفسیر باللغہ کے مصادر، اس کے یہ 5 مصادر ہے۔ پہلا مصدر ہے کتب التفسیر، یعنی اگر آپ تفسیر باللغۃ العربیہ کے مصادر جاننا چاہتے ہیں تو تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب اس کی مصادر ہیں، وہ سب اس کی ماخذ ہے۔ آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب کھولیں تو اس میں تفسیر باللغہ آپ کو ملے گا۔ دوسرا مصدر کتب و معانی القرآن، ان قرآن کے معانی جن کتابوں میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اس کا ماخذ ہے، وہ بھی اس کا مصدر ہے۔ تیسرا مصدر ہے کتب غریب القرآن، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کے مشکل کلمات کے معانی بیان کی ہیں، ان کتابوں کو بھی اس صورت میں بطور ماخذ کی، بطور مصدر کی لیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مصدر ہے کتب معاجم اللغہ، یعنی لغت کی جو معاجم ہے، جو ڈکشنریاں ہیں، ان کی کتابیں، جتنے بھی ڈکشنریز ہے وہ بھی بطور مصدر کی لیے جا سکتے ہیں۔ اور پانچواں مصدر ہے کتب اخرى لها علاقۃ بالتفسیر اللغوی، کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی کتاب ہو جن کا تفسیر لغوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو تو اس کو بھی بطور مصدر کی لیا جا سکتا ہے۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تفسیر باللغہ کی اہم تفاسیر و کتب۔ یہ ہم ہر ماخذ کے آخر میں بتاتے ہیں کہ اس ماخذ کے لیے آپ کون سی تفاسیر کا رجوع کریں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ مصدر ہے بھی نہیں، لیکن ان میں زیادہ ہے۔ پہلی تفسیر معانی القرآن للفراء، اور دوسری مجاز القرآن لأبی عبیدہ، مفردات القرآن للأصفہانی، تفسیر البسیط للواحدی، التحریر والتنویر لابن عاشور، التفسیر اللغوی للقرآن الکریم مساعد الطیار، غریب القرآن لابان بن تغرب الجریری، اور اسی طرح معانی القرآن لابی الحسن سعید بن مسعدہ الاخفش، اور ضیاء القلوب فی معانی القرآن للمفضل ابن سلمہ۔ یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ان کو آپ کھولیں گے تو تفسیر باللغہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا، یعنی کسی بھی آیت کی تفسیر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس کی لغوی معانی بہت زیادہ بتائے ہوں گے کہ اس کا لغت میں کیا معنی ہے اور یہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان تفاسیر میں سب سے زیادہ آپ کو یہ ملے گا۔ تو یہ آج کے ہمارے ٹاپک تھے جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم تفسیر القرآن باللغہ کا تعارف پیش کریں گے، اور پھر لغت ماخذ تفسیر کیوں ہیں یہ بتائیں گے، پھر تفسیر باللغہ کا تاریخی پس منظر بتائیں گے، اور پھر تفسیر باللغہ کی حجیت، تفسیر میں لغت سے استفادے کی صورتیں، تفسیر باللغہ کے مصادر، تفسیر باللغہ کے اہم تفاسیر و کتب۔ تو یہ 7 ایسے عنوانات تھے جن پر آج ہم نے گفتگو کی، اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگلے لیکچر میں ہم تفسیر کا اگلا ماخذ جو آخری ماخذ ہے عقل، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو اس طرح تفسیر کے جو مصادر تھے وہ سلسلہ اگلے لیکچر میں پورا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر کے اگلے ماخذ عقل پر گفتگو کریں گے۔
جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔